بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منزل کی تلاش۔ کامیاب لوگوں کو ایسے کیا سوخات کے پر لگے ہیں جو ناکامی کی بھیڑ بھاڑ میں بھٹکتے گم ہوتے کبھی نہ ابھرتے لوگوں میں نہیں؟ کیوں کچھ لوگ ناکامی کی گرد میں غائب ہو جاتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگوں کو محرومی کی اندھیاری میں کچھ بھی سجھائی نہیں دے پاتا، جبکہ ان کے پاس ہی انہی کی طرح کے گوشت پوش کے لوگ اپنے گرد کامیابی کے اجالے پیدا کر لیتے ہیں؟ کیوں ایک ہی قسم کے حالات میں کچھ لوگ عبرت کی داستان بن جاتے ہیں جبکہ دوسرے انہی حالات کے دھارے پر کامیابی کا رقص کرتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ پریشانیوں، حالات کے ستم دریفیوں اور مصیبتوں کی طغیانی میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن انہی لہروں کے تلاطم کے سامنے کچھ نے اپنی نو پار لگا کر دکھا دی ہوتی ہے؟ فرق کہاں پر ہے؟ بہت سے لوگ اس فرق کو باہر دیکھتے ہیں۔ میری بات مان لیجئے جناب، آپ کی زندگی میں فرق تب آئے گا جب آپ اس فرق کو باہر کی بجائے اندر تلاش کرنا شروع کریں گے۔ جی ہاں میرے دوستوں، فرق باہر نہیں اندر ہے۔ باہر کی دنیا کی ناانصافیوں کا رونا روتے روتے جہاں انسانوں کی ایک بڑی تعداد صدیوں سے ناکامی کے بوجھ تلے دبتی چلی گئی، وہاں ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں جنہوں نے باہر کی زیادتیوں پر توجہ دینے کی بجائے اندر کی بہتری کی راہ چنے۔ یہ مت دیکھیے کہ ارد گرد کتنا حبس ہے، کتنی مشکلات ہیں، کتنی تکلیفیں اور رکاوٹیں ہیں، یہ دیکھیے کہ آپ ان مشکلات سے نمبرد آزما ہونے اور ان مسائل سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے لیے، کچھ کر گزرنے کے لیے کس قدر تیار ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا سے صرف یہ دعا ہی مت کیجیے کہ مشکلات کم ہو جائیں، یہ دعا بھی کیجیے کہ آپ کی ہمت بڑھ جائے۔ تو پھر آئندہ دعاؤں میں آپ خدا سے مسائل کی کمی کی دعا کریں گے یا عزم میں اضافے کی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ہی سمندر میں، ایک ہی طرح کے موسم میں، ایک ہی رفتار کی ہوا میں مختلف جہاز مختلف سمتوں میں کیسے محض سفر رہتے ہیں؟ اگر باہر سب کچھ یکساں ہے تو پھر سب جہاز ایک ہی سمت میں کیوں رواں دواں نہیں رہتے؟ تو کیا باہر کے حالات کے علاوہ اور کوئی شے ہے جو سمندر میں سفر کے شوقین جہازوں کی سمت طے کر رہی ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟ زندگی کے ایک ہی سمندر میں، ایک ہی طرح کی ہواؤں کے تھپیڑوں میں مختلف انسانوں کی زندگی کے جہاز مختلف سمتوں میں کیسے محض سفر ہے؟ بعد بانوں کا رخ طے کرنے سے ہوا کی سمت اور رفتار پہ نہ صحیح، بعد بانوں کی سمت سیٹ کرنے کا اختیار تو جہاز رانوں کے پاس ہمیشہ رہتا ہے۔ اختیار کی اس طاقت کا درست استعمال ہی بحری جہاز کے سواروں کی زندگی اور منزل کی بقا کا ضامن ہے۔ لیکن فرض کریں کہ جہاز ران تند و تیز ہواؤں کے جواب میں شکایتوں کے انبار کھڑے کر دیں، مل کر احتجاج کرنا شروع کر دیں، موسم، سمندر، لہروں اور ہواؤں کو برا بھلا کہیں، تو کیا منزل مل جائے گی؟ جی نہیں، شکایتیں کرنے والوں کو نہیں، اپنے بعد بان وقت پر سیٹ کرنے سے، اپنے حصے کا کام کرنے سے، اپنے ذمہ داری اٹھانے سے آپ ہواؤں کے رخ اور رفتار کا نشانہ بنے بغیر منزل کی طرف رواں دواں رہ سکتے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم کے ساتھ کون سی چیز ہے جو ہماری زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کر سکتی ہے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے بعد بان کس رخ پر ہیں؟ کیا یہ رخ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں جانے کی آپ خواہش رکھتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں منزل کا خواب کچھ اور ہو اور بعد بان کی سمت کچھ اور ہی کہہ رہی ہو تو سوائے مایوسیوں کے آپ کے ہاتھ کیا لگے گا؟ شاید اس لیے ہم میں سے اکثر لوگ جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں خود کو پا کر بڑے ہی ناخوش ہیں۔ پوچھیں کیا بات ہے بھائی، خوش نہیں لگ رہے؟ بولیں گے زندگی کہاں لے آئی ہمیں؟ ہمارے جواب ہوگا جناب آپ زندگی کو کہاں لے آئے؟ ذرا آپ نے بعد بان تو دیکھیے، ان کے مطابق تو آپ کو یقین یہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ بعد بان کیا ہے؟ آپ کی سوچ، زندگی کو دیکھنے والی آپ کی عینک، مختلف واقعات کو دیکھنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے والا آپ کا رویہ، یہی بعد بان ہے جو ہوا کی رفتار، سمت، شدت اور ٹمپریچر سے قطع نظر آپ کی من پسند سمت کی طرف بڑھتے رہنے کا ذمہ دار ہے۔
اب ذرا بحری جہاز سے ہوائی جہاز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں تو آپ نے سفر کیا ہی ہوگا، اگر ابھی تک نہیں کیا تو یقیناً ایک دن میری طرح آپ کا بھی یہ خواب پورا ہو جائے گا۔ مجھے زیادہ خوشی تب ہوگی جب آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خود کمائیں، نہ کہ آپ کو کہیں سے بلا اجرت مل جائے۔ کما کے اڑنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آپ یہ جان کر شاید حیران ہوں گے کہ ہوائی جہاز اپنی پرواز کے دوران 99% وقت اپنے مخصوص راستے سے ہٹا رہتا ہے۔ کیا 99% وقت جہاز آف ٹریک رہتا ہے؟ آپ کی چیخ ہی نکل گئی ہے نا؟ جی ہاں دوستو، صرف 99% اپنے طے شدہ راستے پر تو یہ 1% وقت ہی گزارتا ہے۔ پھر یہ پہنچ کیسے جاتا ہے اپنی منزل پر؟ یہ بات بعد میں بتاتا ہوں، لیکن جہاز کے آف ٹریک رہنے کی بات عام لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں نہ ہی دکھتی ہے، حتیٰ کہ سفر کرنے والوں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آف ٹریک والی بات صرف ماہرین کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے کئی ماہرین ہوتے ہیں جو ہمارے آف ٹریک ہوتے ہی شور ڈال دیتے ہیں، ہار گیا، فیل ہو گیا، میں نہ کہتا تھا، اس کے بس کی بات نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان ماہرین کو آف ٹریک ہوتے لوگوں کو دیکھنے، ان کا مذاق اڑانے اور ان کی ناکامی کی تشہیر کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں، کیونکہ یہی تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تاہم ہوائی جہاز کو آف ٹریک ہوتا ہوا دیکھ کر کبھی کسی ماہر نے شور نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ 99% ٹائم آف ٹریک رہنے والا جہاز بالآخر اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ ان کا یقین جہاز کو منزل پر پہنچا دیتا ہے، وہاں انہیں جہاز کی معمولی ناکامی پر اپنی زبان بند رکھنے اور دیگر تشہیر و تخریبی آلات کے استعمال سے روکے رکھتا ہے۔ کاش ہمارے ارد گرد روزانہ لاکھوں کی تعداد میں منزل سے ذرا آف ٹریک ہوتے لوگوں پر نظر جمائے بیٹھے ماہرین اپنی زبان تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں، اپنے دل سے شک اور وسوسے نکال کر باہر پھینک دیں اور ناکامیوں کی تشہیر کی بجائے شاباش کے تحفے بیچنا شروع کر دیں۔ چلیں ذرا واپس آتے ہیں اور جہاز کے 99% آف ٹریک رہنے کے باوجود منزل پر پہنچ جانے کے سیکرٹ سے پردہ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں کیپٹن سے بات کرنی پڑے گی۔ ہم نے اپنے دوست کیپٹن کاشف سے پوچھا تو انہوں نے کچھ یوں کہا، کیسر بھائی، بڑا ہی سادہ سا جواب ہے، 3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ 1، منزل کا احساس، ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے یہ خیال محو نہیں ہونا چاہیے کہ پہنچنا کہاں ہے۔ نمبر 2، فلائٹ پلان، اس کا مطلب ہے کس وقت کیا کرنا ہے، پلاننگ یہ سب کچھ ہے۔ تیسری کنجی ہے کتب نما، جو سمت کا تعین کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کیپٹن کاشف کی ان باتوں کو ذرا اپنی زندگی پر لاگو کر کے تو دیکھیے، گویا آپ کو سب سے پہلے منزل کا تعین کرنا چاہیے۔ پہنچنا کدھر ہے، زندگی کے اینڈ گیم کیا ہے، چاہے آپ کسی بھی قسم کے حالات سے گزر رہے ہوں، ذہن سے کبھی یہ بات نکلنی نہیں چاہیے کہ پہنچنا کدھر ہے۔ منزل واضح ہو تو راستے کی دشواریاں، رکاوٹیں اور سپیڈ بریکر کچھ نہیں کہتے۔ منزل کا علم ہونے سے مراد یہ کمٹمنٹ ہے کہ منزل پر پہنچنا ہے۔ شوق آپ کے منزل پر پہنچنے کا مطلب بہت سے دوسرے لوگوں کا بھی اپنے منزل مراد پر پہنچ جانا ہے۔ ذرا سوچئے، عمران خان کا شوکت خانم ہسپتال کی منزل پر پہنچ جانے کا لاکھوں لوگوں کی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ کی بدولت اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے۔ آپ کی کامیابی آپ کے اہل خانہ، دوستوں، عزیزوں اور پیاروں کی زندگی میں کیا آسانی لا سکتی ہے، ان کی منزلوں کو کتنا قریب کر سکتی ہے۔ منزل کے واضح یقین کے ساتھ ساتھ آپ کو فلائٹ پلان بھی تو چاہیے۔ آپ کی منزل واضح ہے، اچھا فلائٹ پلان دکھائیے، اس کی کیا ضرورت ہے، بس پہنچ جائیں گے۔ جی ہاں، پھر آپ کسی جزیرے پر کریش لینڈنگ ہی کریں گے، کئی سال جنگلی زندگی کے لطف اٹھائیں گے، پھر کہیں سے چمک پہنچے گی اور 20 سال بعد آپ منزل پر ہوں گے۔ میرے دوستو، آپ کو 20 سال بعد ہی صحیح وقت پر منزل پر پہنچنا ہے، تو کدھر ہے پلان؟ نہیں ہے تو جان لیجیے کہ پلاننگ میں ناکامی دراصل ناکامی کی پلاننگ ہے۔ بغیر پلان کے آپ کسی کام کے نہیں۔
منزل کے حصول کا کوئی چانس نہیں۔ اچھا، آپ کے خیال میں اب بڑے لکی ہیں تو جناب لک بھی اب صرف انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو تیار ہوتے ہیں۔ تو چلیں تیاری کا ہی پلان بنا لیجیے۔ زندگی کو پلان کے مطابق گزارنے میں کتنا مزہ ہے، آپ کو اس کا ابھی اندازہ نہیں۔ جب ایک پلان ناکام ہو جائے تو دوسرے پلان پہ کام کیجیے، حتیٰ کہ سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائے تو بھی ایک اور پلان بنا لیجیے، چاہے وہ پلان کریش لینڈنگ کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قطب نما جس کا کام ٹھکانا ہے، دراصل آپ کی زندگی کے اصولوں، ضابطوں اور قدروں کا نمائندہ ہے۔ جب بھی آپ رستے سے ہٹنے کی کوشش کریں گے، آپ کی اقدار اور اصولوں کا یہ سمت شناس آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی زندگی میں دوستی اہم ہے یا پھر انا، رشتے اہم ہے یا اشیاء، خدا کی دوستی عزیز ہے یا گناہ۔ آپ کے سمت نما آپ جو چاہیں فیل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سمت نما میں 4 سمتوں کے نام کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں: فائدہ، پیسہ، طاقت، مزہ۔ آپ کے 4 سمتوں کے نام کیا ہے؟ محبت، سچائی، دوستی اور انصاف۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ یہ چاروں سمتیں ہی کسی شخص کے فلائٹ پلان اور منزل کے انعطار ہیں۔ آپ کنفیوز مت ہوں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی منزل، فلائٹ پلان اور سمت نما کا آپس میں ہم آہنگ ہونا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ منزل کا بمقصد ہونا آخری اہم بات ہے، جسے کہے بغیر اس کہانی کو ختم کرنا نقصان دہ بلکہ گمراہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، منزل؟ جواب ملا، چھا جانا، دنیا کو زیر کرنا۔ فلائٹ پلان: پلان اے انڈر ورلڈ، پلان بی اسمگلنگ، پلان سی چوری۔ سمت: بے ایمانی، حرص، بے رحمی، موقع پرستی۔ اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اس گیم میں کون سی چیز مسنگ ہے۔ مقصد: آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے صحیح جواب دیا۔ مقصد سے مراد پانا نہیں، دینا ہے۔ خالی ہاتھ آنے سے خالی ہاتھ جانے تک کے درمیانی سفر میں آپ بس ایک ہی کام کر سکتے ہیں، جو کچھ ملے اسے آگے دے دیں۔ منزل واضح، فلائٹ پلان کمال کا، اور سمت نما کے نبض پر ہاتھ ہونے سے کچھ نہیں ملے گا سوائے منزل کے۔ لیکن یہ کیسی منزل ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں؟ منزل وہ ہے جس پر پہنچنے سے خدا کی خوشنودی مل جائے، جہاں پہنچنے سے اس کی مخلوق کی زندگی میں سکھ ہے، جسے پانے سے اس کی بسائے ہوئے کائنات میں ذرا سی بہتری آئے۔ منزل وہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد آپ مالک کے روبرو جا کر کہہ سکیں، دیکھو مولا، تھوڑی ہی صحیح میں نے اپنے زمین پر رہنے کا حق ادا کر دیا۔ دوست، آپ کی منزل کیا ہے؟ فلائٹ پلان کدھر ہے؟ آپ کی سمت کا تعین کرنے والے وہ 4 رہنما اصول کون سے ہیں؟ مجھے ان 3 سوالوں کا جواب چاہیے، اور جواب میں آپ کو کیا ملے گا؟ وہ سب کچھ جو آپ کو چاہیے۔ مجھے اتنا یقین کیسے ہے؟ اس لیے آپ کی چاہت